مولانا محمد وسلم۔ حدیث سے بات کرتے ہوئے آتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کے شکر کے لیے اگر میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ میں فقط ایک خاک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلام تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میں وکاندی ہاں تیرے نام پچھوں، میں وکاندی ہاں تیرے نام پچھوں، نہیں تو کون کمینی نو جاندہ ہے، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سو جاندہ ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس بات پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم اگرچہ گناہگار صحیح، لیکن کل آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی صف میں تو شامل ہوں گے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہجوم عاشقاں میں شامل فرما لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں وہ محبوب کل جہاں ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کر رہے ہیں، خالق کے بھی محبوب ہیں اور مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ مخلوق بھی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہے، چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، فرشتے ہوں، جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہے۔ آپ محبوب کل جہاں ہیں۔ جمادات محبت کر رہے ہیں، احد پہاڑ، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح نباتات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا وہ خشک تنا جس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصاریہ عورت نے ممبر بنوایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو مسجد نبوی شریف میں ایسے جیسے چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے، لوگوں نے رونے کی آواز سنی۔ ظاہری طور پر تو کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور جا کر اس توانہ حنانہ کھجور کے خشک تانے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ آپ غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ آپ کی جدائی میں غم زدہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب میں اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ تو جب وہ خشک تنا کھجور کا رو رہا تھا، زار و قطار اور بلک بلک کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور شفقت والا وہ ہاتھ کھجور کے خشک تنے پر رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کل جنت میں بھی آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائی دوستو، نباتات بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں، جمادات بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں،
حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ ایک دن کہنے لگی کہ امی میں نے بکریاں چرانے نہیں جانا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ بیٹی اگر آپ نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا، گھر میں اور تو کوئی بندہ نہیں ہے جو بکریاں چرا کے لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کہنے لگی اماں میں بکریاں چرانے اس شرط پہ جاؤں گی کہ یہ میرا بھائی محمد جو ہے میرے ساتھ جائے گا۔ تو اماں حلیمہ فرمانے لگی بیٹی آپ بھائی کو سنبھالو گی یا بکریوں کے پیچھے دوڑو گی؟ کہا کہ نہیں امی میں تو اسی شرط پہ جاؤں گی، اس لیے کہ ایک دفعہ میں اپنے بھائی کو لے گئی تھی تو میری بکریاں پیٹ بھر کے جلدی آ گئی، میں بھی اپنے بھائی کا دیدار کر رہی تھی اور میری بکریوں نے بھی حلقہ بنا لیا اور وہ بھی میرے بھائی محمد کا دیدار کر رہی تھی۔ حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹوں کو قربان کیا، 63 اونٹوں کے گلے پر چھری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے پھیری اور بقیہ 7 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گلے پہ چھری چلائی۔ جب ان اونٹوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھری چلا رہے ہیں ہمارے گردنوں پر، تو یہ اونٹ لین بنا کے کھڑے ہو گئے اور اپنے سروں کو جھکا لیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہمارے گلے پر چھری چلا دیں۔ تو حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ جنوں کی جماعت نے بھی اسلام قبول کیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے بھی جبریل امین جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں۔ اس طرح جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہیں۔ تو آپ محبوب کل جہاں ہیں، مخلوق بھی آپ سے محبت کر رہی ہے اور خالق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اس بات میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، ہمیں وہ نسبت اللہ نے عطا فرمائی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہ عائشہ کے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ختم فرمایا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مارے خوشی کی اتنا خوش ہو رہی تھی کہ خوشی کے مارے ان کا اپنی گردن اپنا سر جو ہے اپنی ہی گود میں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج آپ اتنی خوش کیوں ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آپ دعا کریں، دعا فرمائیں، جن کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں وہ خوش نہ ہو تو اور کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے یہ آپ کے لیے تو ایک دفعہ دعا کی ہے، میں اپنی امت کے لیے ہر موقع پر دعا کرتا ہوں، اپنی امت کو ہر موقع پر یاد کرتا ہوں۔ بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تعلیم ارشاد فرمایا جو میری امت کے لیے دعا نہیں کرتا اس کی دعا ہی ناقص ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس امت پر شفیق ہیں۔ ایک افسوس ہے کہ ہم ہیں کہ ہمیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد ہی نہیں ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ بستر پر موجود نہیں ہے۔ میں تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے حتیٰ کہ جنت البقیع کے اندر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بس صرف یہی آپ ارشاد فرما رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے قرآن کو بھی بھلا دیا، سب چیزوں کو چھوڑ دیا، آپ صرف امتی امتی کا فرما رہے ہیں۔ میں عائشہ میں اپنی امت کو صرف یہیں یاد نہیں رکھوں گا بلکہ ہر موقع پر یاد رکھوں گا۔ پل صراط پر جب یہ میری امت گزرے گی
وہاں بھی میں اپنی امت کو یاد رکھوں گا۔ ہر میزان پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو یاد رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی موقع پر نہیں بھلایا۔ ایک ہم ہیں، خوشی اور غمی کا موقع آتا ہے تو سب کو مناتے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، دھکے دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کبھی میں اور آپ بھی سوچا کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہر موقع پر یاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا، آپ نے فرمایا اس کا جو قرض ہے وہ تو میں محمد ادا کروں گا، اور ایک موقع پر ایک فرمایا کہ اس میت کا قرض تو میں ادا کروں گا، لیکن اس کا جو مال وراثت ہے وہ اس کے ورثاء کو ملے گا۔ میرے بھائی دوستو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اتنا یاد رکھا، فرمایا کہ کوئی اگر میرا امتی اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ کسی سے معافی مانگنے کے لیے آیا اور اس نے اس کو معاف نہ کیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح یاد رکھ رہے ہیں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کی جوہر دکھائے، خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم نے بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کبھی ہم اپنے آپ پر بھی سوچا کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں آج ہم نے ساری کی ساری بھلا دی ہیں۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی ایک کہہ رہے تھے کہ جو امت کا درد ہے، جو امت کا غم ہے، یہ سنت آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنے روتے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی خیروں سے محروم ہو گیا۔ اور امت کے بارے میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ فساد سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت اس بندے پر ہو جو فتنے اور فساد کو بیدار کرے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ امت کو لڑاتے ہیں۔ آپ سب کو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جس امت کے لیے آپ سب دعائیں فرما رہے تھے اور ہم اس امت کو لڑا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور ہمیں اس بات پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور آپ سب نے کیا فرمایا؟ فتنہ فساد سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو فتنے اور فساد کو بیدار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بندے کو اپنی امت سے باہر نکال رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ میرے بھائی دوستو، یاد رکھنا آج اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت کا آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ محبتیں پھیلائیں اور نفرتیں ختم کریں۔ فرصت زندگی کم ہے، محبتوں کے لیے لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ آپ پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں ہی پھیلائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں ہی پیدا فرمائی ہیں۔ اگر دو کام ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کا انتخاب فرماتے جو آسان ہوگا۔ آپ امت کو یہ آسانیاں پیدا فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا کلکم خطاؤن خیر الخطائین توابون، فرمایا کہ تم سب خطا کار ہو، بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ یہاں بھی کتنی امید ہی امید دلائی گئی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سینے سے لگائیں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے
جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ فرمایا مقام اور مرتبے کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ تو مقام اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان کو جام کوثر نصیب ہوگا، یہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشارہ کر کے مجھ کو بھی بلا لیں گے میرے آقا۔ پریشانی میں جب دیکھیں گے مجھ کو وہ قیامت میں، یقین ہے مجھ کو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا۔ جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں میں، کیا ہی خوبصورت شعر ہے، اخیر کی گئی ہے، جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں میں، اسی میں سارے عالم کو چھپا لیں گے میرے آقا۔ خدائے پاک سے ہے اتنی گہری دوستی ان کی، مجھے دوزخ میں جانے سے بچا لیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کو تو قرآن نے بیان کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میری تابع داری کریں، میری سنت پر عمل کریں۔ اور یاد رکھنا آپ سن کی کروڑہ سنتیں ہیں، لیکن اس سنت کو تو بالخصوص آپ نے خود سنت فرمایا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، حالانکہ کروڑہ سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اپنے دل کو صاف رکھنا کیا ہے، یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ ہے۔ اور اس پہ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے۔ آج کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے، جو آپ نے انقلاب برپا کیا گھریلو زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، بازار کے اندر، مسجد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا، دنیا میں کوئی ایسا انقلاب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک تو انقلاب کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، سال ہر سال لگ جاتے ہیں، یہ دنیا کا وہ انقلاب ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا صرف اور صرف 23 سالہ زندگی کے اندر۔ 23 سال کے اندر آپ بعثت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ اتنا مختصر وقت کے اندر آپ نے انقلاب برپا کیا۔ آپ کے انقلاب کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی کہ کم وقت میں، کم وسائل میں، کم نقصان سے آپ کا انقلاب پوری دنیا کے اندر برپا کیا گیا۔ جبکہ جب انقلاب برپا ہوتے ہیں تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، اور وسائل تو اتنے ہوتے ہیں کہ ملکوں کے ملک مقروض ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا، اور نقصان اتنا ہوتا ہے کہ لاکھوں کے لحاظ سے آپ تھوڑا سا اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب کم وقت کے اندر، کم وسائل اور جو ہے کم نقصان کے ساتھ برپا ہوا۔ اب فرانس کے اندر انقلاب آیا تو وہاں کیا تھا، 25 لاکھ آدمی مارے گئے۔ میرے بھائی دوست، روسی انقلاب میں 40 لاکھ انسان مار دیے گئے، اور ہندوستان میں، ہند کی آزادی میں 5 لاکھ آدمی مارے گئے۔ اور جب ہمارا ملک تقسیم ہوا، پہلے انگریز سے آزاد کروایا، اس وقت 5 لاکھ آدمی مارے گئے، اور جب پھر ملک پاکستان یعنی ملک تقسیم ہوا تو کم و بیش 1 کروڑ لوگ مارے گئے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، آپ اس کی پوری تفصیل پڑھ کے دیکھیں، تھوڑی سی مدت کے اندر، اور کوئی نقصان نہیں ہوا، گنتی کے چند لوگ صرف مارے گئے پورے انقلاب کے اندر، اور کوئی خون کی ندیاں نہیں بہیں۔ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے فاتح تھے کہ آپ سب اس طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، کتنی اذیتیں دی تھی۔ فرمایا جب یہ سامنے آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم،
کہ آج کے دن کوئی بدلہ نہیں، سب کو معافی دی جا رہی ہے۔ فرمایا آج میں بھی یہی کہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، صرف ابو سفیان کو معافی نہیں ہے، اس کو بھی امان مل گئی۔ اور آپ پڑھ کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب کیسا انقلاب تھا کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اور یاد رکھنا، قوت اور برداشت کا سب سے بڑا مظاہرہ انسان کا اپنے قریب کے جو ہے نا قریب والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، متحدوں کے ساتھ، نوکروں اور خادموں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں، جو جتنا قریب تھا اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازلی ابدی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی دوستو، اس انقلاب کے اندر جب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، اور ہجرت کی رات عثمان بن طلحہ جس سے آپ نے چابی مانگی تھی کہ عثمان مجھے چابی دو بیت اللہ کی، میں نے اللہ کے گھر میں عبادت کرنی ہے، تو عثمان بن طلحہ نے چابی نہیں دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ سیدھے بیت اللہ میں تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ۔ جب عثمان بن طلحہ کو بلا کے لائے تو اس نے فوراً آتے ہی چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چابی کو پکڑا اور کہا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب یہ چابی تمہارے پاس تھی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، یہ چابی میں آپ ہی کو دے رہا ہوں، اور قیامت کی صبح تک یہ چابی آپ ہی کے خاندان کے اندر رہے گی۔ آج بھی لوگ جانتے ہیں شیبی خاندان کے پاس وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایسا انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا کون؟ ابو جہل۔ اس کی بہو آتی ہے اکرمہ کی بیوی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے ہاں آپ کو معاف کر دیا۔ کہا کہ میرا خاوند اکرمہ تو ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے جدہ کی طرف۔ کہا کہ ہاں اس کو بھی بلا لو، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اکرمہ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن کون تھے؟ ابو جہل۔ یہ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائی دوستو، اب کتنے ایسے لوگ آتے ہیں، صفوان بن امیہ، یہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کا اسلحہ ڈیلر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ حنین کی میں اسی سے آپ نے اسلحہ جو ہے لیا تھا۔ تو اب یہ کون تھا جس نے عمیر بن وہب کو بھیجا تھا مدینہ منورہ میں، آپ کے پورے خاندان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ لیکن جب آپ فاتح کی حیثیت سے آتے ہیں تو یہ صفوان بن امیہ جو بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، یہ جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے عمیر بن وہب آتا ہے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، پکڑا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا۔ کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کہ ہاں بالکل میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ کہا کہ میرا آقا صفوان بن امیہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے؟ فرمایا کہ ہاں میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ فرمایا وہ تو بھاگ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یقین نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ میرا امامہ پگڑی لے جاؤ، بطور نشانی کہ اس کو دکھاؤ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے اپنا امامہ مبارک اتار کر نیچے رکھا ہوا تھا۔ بتایا گیا کہ صفوان بن امیہ آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے باہر تشریف لائے کہ آپ نے اپنا امامہ مبارک بھی سر پر نہ رکھا، اور اس بڑے دشمن کو فرمایا کہ اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک۔ میرے بھائی دوستو، آپ ایسے فاتح تھے، ایسا انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ پھر حبار ابن اسود کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل تھا، جس نے آپ حضرت زینب کو تیر مارا تھا، اور اسی میں وہ جام شہادت نوش کر گئی تھی، اور امید سے تھی حمل بھی گر گیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حبار ابن اسود کو بھی معاف کر دیا۔ ہندہ آتی ہے
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے دوست اور آپ کے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے دوست شریک بھائی بھی تھے، ان کو قتل کروانے میں ہندا کا حادثہ، اور ہندا نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے اعضاء کو کاٹ کر ان کو جو ہے کلیجے کو چبایا تھا اور اعضاء کو گلے میں ڈالا تھا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو بھی معاف فرما دیا، اور وحشی بن حرب جس نے یہ ساری کارروائی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور فرمایا کہ وحشی آپ میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو، سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں مجلس میں آنے سے منع نہیں فرمایا، پیچھے بیٹھنے سے فرمایا، پیچھے بیٹھنے کا۔ اس پہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رحمت سے محروم نہیں فرمایا، آپ نے محروم نہیں فرمانا چاہتے تھے، یہ کہا کہ آپ پیچھے بیٹھ جایا کرو، اگر سامنے ہوا تو جو میرے دل میں اگر کوئی ایسی بات آ گئی چچا کی محبت میں تو پھر یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کو محروم نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو۔ میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر دینے والی وہ یہودی عورت کو بھی معاف فرما دیا اور سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی دوستو، آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور آج ہم اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، کلمہ والوں کو، اپنی جماعت کے، اپنے ہی مسجد کے نمازیوں کو معاف نہیں کرتے، اور دل میں اسی طرح ہی کینہ لے کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو ہم نے بھی اپنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ نفرتیں ختم کرنی ہیں اور محبتیں پھیلانی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اللہ ہمیں بھی اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ربیع الاول ماہ مبارک، ربیع الاول کا یہ پیغام ہے کہ آج کے بعد ہم بھی دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھیں گے، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھیں گے، بلکہ محبتیں پھیلائیں گے اور نفرتوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انقلاب برپا کیا ہے، آپ گھر کے اندر بھی آپ نے عجیب انقلاب برپا کیا۔ وہ عورت جس کے بارے میں بحث ہوتی تھی یہ انسان بھی ہے یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اگر کوئی بحیثیت ماں کی نظر میں دیکھتا ہے تو اس کو ایک نظر دیکھنے پر اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بار بار اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، فرمایا جتنی بار بھی دیکھتا ہے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، ہر نظر پر اس کو ایک مقبول حج کا اللہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ آپ نے یہ انقلاب برپا کیا۔ میرے بھائی دوستو، جس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس کی تربیت کی، شادی کی، کل جنت میں وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت والی انگلی اور دوسری انگلی۔ بیٹی کو بھی عزت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بیوی کو کوئی مخلوق ہی اور سمجھا جاتا تھا۔ ابھی تک بحث ہوتی تھی فرانس کے اندر، پتہ نہیں کتنے ملکوں کے اندر، کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ اس حد تک امیز معاملہ تھا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو، بیوی کو عزت دی۔ آپ نے فرمایا جو اپنی بیوی کو مسکراتے چہرے سے دیکھتا ہے، اور جب خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ سارا انقلاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا برپا کیا اور ہمارے دلوں کو جوڑا۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے بعد ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا؟ ہاں، اور خاص طور پر اس وقت ہمارے اخلاق جو ہے نا وہ زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، دل بدن انحطاط کا شکار ہیں۔ ہم تو باطل اغراض کے لیے جو طریقہ، ان کو اخلاق نہیں کہہ سکتے، حسن اخلاق کا حصہ نہیں ہے،
وہ اغراض کے لیے کتنے محبت سے پیش آتا ہے۔ معاف کرنا، اساتذہ کرام بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، لیکن بات کہنے سے میں بھی باز نہیں آؤں گا۔ آپ چلے جائیں این جی اوز جن کے پیچھے ہیں اور پسماندہ علاقوں کے اندر، ادھر راجن پور کی طرف، فاضل پور کی طرف ہمارا جانا آنا ہوتا رہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو دودھ کے ڈبے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ٹافیاں، بسکٹ، اس طرح پیار سے پیش کیا جاتا ہے، ان کا ناک بھی وہ صاف کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی بچے آتے ہیں تو بعض دفعہ ہم ان کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوری ٹاؤن میں یہ بات فرمائی کہ اپنے مہمان آئیں تو ہم ان کو انڈے کھلاتے ہیں اور مہمانان رسول کو ڈنڈے کھلاتے ہیں۔ تو بڑے بڑے حضرات وہاں تشریف فرما تھے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت ہمارا کبھی دھیان بھی اس طرف نہیں گیا۔ آج ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ ہم یہ تشدد کرنا، یہ چھوٹے بچوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی، آپ سے بڑھ کر تو کوئی معلم نہیں ہے، آپ سے زیادہ فکر کس کو ہوگی؟ اور اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، چھوٹی منہ بڑی بات، لیکن ہمارے حضرت نے تو مکہ مکرمہ میں اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس چیز کو بیان کیا جائے، ہم بلکہ ایسا نہ کریں۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی قرآن سے دور ہو گیا تو پھر ہماری بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ بلکہ حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ تو ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ہماری سختی کی وجہ سے۔ ہم ہاتھ استعمال کرنے کی بجائے زبان استعمال کریں، ہم راتوں کو اٹھ کے روئیں کہ یا اللہ یہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا۔ جن اکابرین کی ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی تو زندگی کچھ اور طرح سے تھی، ان کو ایک غم تھا، فکر تھے۔ ویسے بھی چھوٹے غیر اپنے نابالغ بچے کو اگر مارا جائے تو اس سے معافی بھی مانگے تو وہ معافی بھی معتبر نہیں ہے۔ ویسے مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، کیونکہ وہ تو نابالغ ہے، اس لیے کل آخرت میں کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا گریبان پکڑنے والے بہت سارے آ جائیں۔ کہ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہم صاف کر لیں اور ہم سچی پکی توبہ کریں کہ ہم کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، محبتیں پھیلائیں گے، نفرتیں ختم کریں گے۔ اگر ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں، مجھ سے بھی بہت ساری غلطیاں، بے شمار ان گنت اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو میرا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا کلکم خطاؤن خیر الخطائین توابون، کہ تم سب خطا کار ہو، بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس ماہ مبارک ربیع الاول کے اندر ہم نیت کریں گے کہ ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا؟ یاد کا لفظ میں نے استعمال جو کیا، ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب، حضرات جانتے ہیں، مفتی صاحب جانتے ہیں، جو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین تھے، یہ آگے ان کے جو جانشین ہیں مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات العالیہ، جو ہندوستان کے بڑے حضرات میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی کہ پانی پی رہے ہیں اس وقت تھوڑا سا اس تصور میں ڈوب جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی ایسے پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چال چلتے تھے، ایڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے چلتے تھے۔ اس طرح جب ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو ملتے تھے تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دعائیں دیتے تھے۔ گلی کے بچے جو محلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اکٹھے ہو جاتے تھے اور ہمیں دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہی ہے نا ہمارے اندر فرق۔ اس لیے کہ ہمارا بچہ رو رہا تو اچھا کون رو رہا ہے، ذرا تھوڑا سا چپ کرو بھائی، تسلی کرتے ہیں، اچھا میرا کس کا بچہ ہے؟ میرا بچہ تو نہیں، اچھا میرا بچہ نہیں ہے نا، اچھا کوئی بات نہیں، چلو یہ بچہ ہے کوئی اور ہے ہمارے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ بچہ کوئی بھی رو رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہو جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو نہیں رو رہا، پتہ چل جائے کہ میرا نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، محلے کا بچہ اگر رو رہا ہے تو کوئی پھر اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بچے اکٹھے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کے گال تھپ تھپاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا،
ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن و سنت کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے، اور خاص طور پر یہ بے حیائی کی جو طوفان اور سیلاب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ آج کل اسمبلیوں میں یا سینٹ کے اندر یہ بات چل رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، یہ ہمارے خیالات کے لوگ نہیں ہیں، یہ باہر کی NGOs جو ہیں ان کے کچھ نمائندہ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، وہ ہیں انہی کے ہی، اور وہ ان چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی نسلوں کے اندر بھی اس چیز کو بتا دیں گے، جو ہے یہ ان کے دلوں کے اندر اتار دیں گے کہ حیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے۔ ہم اپنی نسلوں کے اندر حیا پیدا کریں گے، غیرت ایمانی کے ذریعے اپنے بچوں کو یہ شعور دینا چاہیے، اور تربیت اولاد کے اندر حضرت علامہ ڈاکٹر اپنے حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو عربی زبان کتابوں کا ترجمہ کیا، اس میں خاص طور پر یہ چیز انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے۔ اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب جو تربیت اولاد ہے، حضرت نے فرمایا دنیا جہان کی یونیورسٹیوں سے میں نے جو سارا مواد اکٹھا کیا تو اس میں ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی بتائی گئی ہے، تو ہمیں وہ کتاب بھی پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ 28، 29، 30 اکتوبر کو ہمارے حضرت جی امام العلماء والصلاح حضرت پیر حافظ الافکار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا سالانہ تربیتی اصلاحی اجتماع معہد الفقیر الاسلامی جھنگ کے اندر منعقد ہو رہا ہے، تو آپ جب جائیں گے تو اس جھنگ میں، اس اجتماع میں آپ کو رنگ بھی ملے گا۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہاں جانے سے دھلائی ہو جاتی ہے، ایک دفعہ تو بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اور آئندہ میں گناہوں سے بچوں۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا جو ہے کئی سو سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ وہاں دل پر محنت ہوتی ہے، تو دل پر جو محنت ہوتی ہے اصل تو معاملہ دل کا ہے نا، اس لیے حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر اللہ والوں سے بیعت ہونا، یہ میں اس کو فرض کہتا ہوں، کیونکہ نیت کی تصحیح جو ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ وہ اہل اللہ کے پاس جا کر ہوتی ہے، اور نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر مظہری کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی اس پہ خود لکھا ہے، ویسے بڑے اور حضرات نے، حضرت مفتی رشید احمد صمد الدہانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ 3 دن آپ فارغ کریں، 28، 29، 30 اکتوبر انشاءاللہ، تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ والے اٹھتے جا رہے ہیں۔ یہ کم ہی ایسے موقع ملتے ہیں کہ ایسے ملک ہیں لوگ ترستے ہیں، لیکن ان کو یہ مواقع ملتے نہیں، اور ہمیں یہ مواقع ملتے ہیں تو کئی ساتھی دعا پہ چل جاتے ہیں، نہیں آپ پہلے جائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سارے کام آپ کے بنا دیں گے، جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو اس وقت بھی تو سارا سلسلہ چلے گا نا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اور میں جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، جو نیک اعمال ہیں وہ بندے کے ساتھ جائیں گے، آخرت میں صرف اور صرف نیکی کا سکہ چلے گا، مال اور پیسے کا سکہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہم ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا لیتے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں زندگیاں بدلتی ہیں۔ ہر سال ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس میں ایسے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی ان سے مستحب نہیں چھوٹا۔ تو کوئلے اگر بجھے ہوئے ہونا تو چند کوئلے دہکتے ہوئے رکھ دیے جائیں تو باقیہ بھی دہکنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ صحبت کی تاثیر تو آج تو انگریز بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھ رہے ہیں، غیر لکھ رہے ہیں، اپنے نہیں غیر لکھ رہے ہیں کہ صحبت کی تاثیر کہ وہ آپ سے زیادہ قائل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جو جن کے بارے میں تھا کہ ریکارڈ سیل یہ وہ، جب ان میں دیکھا تو یہی باتیں لکھی ہوئی تھی
اور انہوں نے سائنسی لحاظ سے ثابت کیا ہوا تھا۔ اللہ ہمیں ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میاں عبد الحنان صاحب سے، مفتی صاحب سے اور ہمارے بھائی شاہد صاحب سے، بھائی ان سب سے آپ رابطہ رکھیں انشاءاللہ العزیز، تو پوری جماعت کی شکل میں آیا جائے اور جو ہے استفادے کی نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویسے ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہم بھی ہر مہینے آتے ہیں تو حضرت کی تشکیل کی وجہ سے یہاں حاضری ہوتی ہے نا، تو ہمیں بھی یہ حق ہے کہ آپ ہماری اس بات کو، دعوت کو آپ قبول فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ سب تھوڑی دیر کے لیے اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، من کی آنکھیں کھول لیجئے۔ جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کٹ جائیے، یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت ایک نور کی شکل میں آ رہی ہے اور ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے اور دل شکر کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔